میرے عزیزوں، آج کبھی بھی تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں، ڈر آئے یا کوئی ڈرائے، خوف دلائے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بہت بات کرو گے تو یہ مار ڈالیں گے، تو ہمارے ائمہ اکرام اور بزرگوں کا یہ خود میرا اپنا پرسنل تجربہ بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے. میں نے الحمدللہ کئی کٹھن اوقات میں، کئی سخت مشکلات میں اس وظیفے کو کیا ہے. آپ کو بھی اس چیز کی میں اجازت دیتا ہوں، کبھی بھی ایسی کوئی سخت چیز آ جائے، حل ہونے جیسی لگتی نہیں ہے اور ڈر سوار ہو، ایک دن میں اس آیت کریمہ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس کے علاوہ دوسری آیت ہے وہ 16ویں پارے کے آخر میں، نعم المولا و نعم النصیر. دو حصے ہیں، ایک حصہ یہاں ہے، ایک حصہ وہاں ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس کو تعداد کے اعتبار سے 786 مرتبہ پڑھے، کیسی بھی سخت مشکل ہو اللہ آسان فرمائے گا. حتیٰ کہ ہم نے دیکھا بڑے بڑے حاکموں کا دل اللہ پگھل دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے. اور کوئی ایسی مصیبت جس کے حل کی صورتیں نظر نہیں آتی، ان آیتوں کی برکت سے وہ ایسے ختم ہوتی ہیں پتہ تک نہیں چلتا. تو بہت ساری ادھر ادھر دوسروں کے ہاتھ میں پڑ جانے سے بہتر ہے قرآن نے جو سکھایا ہے وہ کر لو اپنی. اور لوگ آسانی چاہتے ہیں نا، آج لوگوں کو آسانی چاہیے، پڑھنا کچھ نہیں ہے، صرف دھاگا چاہیے، تعویذ چاہیے. آپ پڑھ دو نا، ہم کیوں پڑھیں، یہی کہتے ہیں لوگ. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ قرآن کے حافظ ہیں، آپ عالم مفتی ہیں، آپ پڑھ دو، ہم ہی پڑھیں سب. عزیزان گرامی، تم بھی تو مسلمان ہو، تمہیں بھی اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے، تمہیں بھی اللہ نے زبان دی ہے، تو عمل کے اعتبار سے تھوڑا تم آگے بڑھو، تھوڑا ہم آگے بڑھیں، اور دونوں مل کر کے ایک تاثیر پیدا ہو. 4 چیزیں توبہ کے لیے بیان کی گئی ہیں یہاں پہ، سمجھ کر کے چلیں آپ. جب کوئی آدمی کسی کفر سے توبہ کرے، نفاق سے توبہ کرے، بڑے گناہ سے توبہ کرے، اس کی 4 منزلیں ہیں. سب سے پہلی چیز اللہ فرماتا، کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے سری محبت کر لو، سری حجت کر لو؟ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی تمہارے اوپر پکڑ آ جائے تو پھر یہ کام کرتے رہو، اللہ کی پکڑ آ جائے گی. آگے رب تعالیٰ فرماتا، منافقین جو ہے یہی کام کرتے تھے، ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے، ڈسکس کرتے رہتے تھے، دین کے معاملات کو لے کر کے مذاق کرتے رہتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملات کو لے کر کے آپس میں ڈسکس کرتے رہتے تھے. قرآن کی آیتیں اتر گئیں، اللہ نے فرمایا منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور پھر تم دیکھو گے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اب یہاں توبہ کی اہمیت بیان کی جائے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لیا، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو سنوار لیا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر وہ مومنین کے ساتھ ہوں. 4 چیزیں توبہ کے لیے بیان کی گئی ہیں یہاں پہ، سمجھ کر کے چلیں آپ. جب کوئی آدمی کسی کفر سے توبہ کرے، نفاق سے توبہ کرے، بڑے گناہ سے توبہ کرے، اس کی 4 منزلیں ہیں. سب سے پہلی چیز تابو، توبہ کرے. توبہ گال پہ تھپڑ مارنے کا نام نہیں ہے، توبہ لفظ ہے رجوع کرنے کا. رجوع کا مطلب ہے جس کام کو کیا تھا اس سے اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرے کہ میں نے غلط کیا تھا اور چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا، یہ توبہ ہے. کان پکڑنا، گلے گال کو تھپڑ مارنا یہ کوئی ضروری نہیں بھی کیا، تم نے سوئے سوئے دل میں ارادہ کر لیا اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں باز آتا ہوں، یہ توبہ ہو گئی، یہ تمہاری توبہ ہے. سجدے میں گر گئے، اے اللہ مجھے افسوس ہے کہ میرے سے غلط کام ہو گیا، تم نے اپنی غلطی سے توبہ کر لی، بس یہ توبہ ہے. توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، جہاں تھے تم وہاں سے پلٹ آئے. نمبر 1 توبہ کے بعد کیا کیا کرنا ہے، وہ اصلحو کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پھر سنوارنا ہوگا. تمہیں مومنین کے ساتھ اگر بیٹھنا ہے تو سنوارنا ہوگا. اسی لیے اس آیت کے ذریعے سے مفسرین فرماتے ہیں کوئی اگر توبہ کرتا ہے کسی چیز سے، فوراً اس پر اعتبار مت کرو، 6 مہینے انتظار کر کے دیکھو کہ سنورا کہ نہیں سنورا، اپنے آپ کی اصلاح کیا کہ نہیں. میاں آج چھوٹی چیز تھپڑ مار لیا، توبہ 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 توبہ، اور اس کے بعد پھر کل دیکھا تو پھر وہی ہے. کبھی کبھار جو سچی توبہ نہیں کرتا ہے وہ آدمی چند دنوں کے بعد پھر واپس اسی گناہ میں چلا جاتا ہے. شریعت نے کہا ہے کہ 6 مہینے اس کا انتظار کریں، 6 مہینے اس کا انتظار کریں، دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کی اصلاح کر لیا نہیں. کچھ لوگ صرف شادی کے لیے توبہ کر لیتے ہیں، صرف شادی کے لیے ایمان لے آ رہے ہیں، یہ بھی معاملات ہے. تو یہاں پر بھی حکم ہے، ٹھیک ہے ایمان لائے، میں اس کا انکاری نہیں ہوں. کوئی لڑکی ایمان لے آئی،
کوئی لڑکا ایمان لے آیا، اسلام میں داخل ہوئے، تو حکم تو یہ ہے کہ 6 ماہ اس کا انتظار کرو، دیکھو کہ حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا کہ نہیں۔ ارے ادھر صبح توبہ کیا، دوپہر میں نکاح کی محفل بیٹھ گئی، پھر شام میں پتا چلا کہ ہو گیا، اب واپس چلو اپنے دھرم میں، یہ تو دھوکہ دینا ہوا۔ تو اصلاح کرنا اپنے آپ کی، یہ توبہ کی دوسری منزل ہے۔ تم ایمان والوں میں کب شامل کیے جاؤ گے؟ پہلے نمبر پر توبہ، دوسرے نمبر پر اپنی اصلاح۔ وہ یوں ہی سمجھ لیں زخم ہو گیا تھا، ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا، پھوڑی ہو گئی تھی، پھٹ گیا، گئے ڈاکٹر کے پاس، کس کام کے لیے؟ علاج کے لیے۔ اب وہاں 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں، پہلے تو اس کو صاف کر کے وہ پٹی باندھے، پہلے تو صاف کر کے پٹی باندھے، اس کے بعد پھر دوائی بھی دے کہ جو کمزوری آئی ہے وہ دور ہو سکے۔ دونوں میں خالی ایک ہی کیا، خالی دوائی لے کر کے آیا، زخم کو نہ پوچھا نہ کچھ نہیں، تو زخم تو باقی رہا اور دوائی کھا رہے ہو، یا زخم کو تم نے سب پوچھ دیا لیکن دوائی کھائی نہیں، تو بھی چنگا ہونے میں، بھلا ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ گناہوں سے توبہ کر لیا، پٹی باندھ لیا، اصلاح کرنے کے لیے نمازوں کی کثرت کرو، خیرات کی، یہ گولی کا کام کرے گی، تمہارے جسم کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اب دارالحرب ہے، ہمارے ہاں تو اسلامی نظام ہے نہیں، یہاں اگر جیسے بھیانک گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ جیسے زنا ہو گیا کسی سے، اسلامی ریاست ہوتی تو اسے تو سنسار کرنے کا حکم ہے نا، غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ ہو تو سنسار کیا جائے گا، یہ اسلامی سزا ہے۔ یا چوری کیا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ معاملات ہیں۔ لیکن آپ دارالحرب میں ہیں، یعنی یہاں اسلامی نظام نہیں، آپ سے ایسا گناہ سرزد ہوا تو اب کیا ہے؟ اس کے لیے اسلام نے یہ نظام رکھا ہے کہ تم سب سے پہلی چیز توبہ کرو، توبہ کرو، اس بھیانک گناہ سے توبہ کرو۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا وَأَصْلِحُوا، اور اپنی اصلاح کرو۔ اصلاح کس بات پر؟ پہلے سے زیادہ نمازوں میں آؤ، نفل کی کثرت کرنے لگ جاؤ، خیرات کرو، صدقہ دو، محفلوں میں بیٹھو، تسبیح ہاتھ میں لے لو، کیونکہ جو ڈیمیج کیا تم نے اپنی روح کو، اس کو اتنا بینڈیج تو لگانا ہی پڑے گا، اس کی اصلاح تو ضروری ہے۔ تو جس سے گناہ سرزد ہوئے وہ اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو 2 چیزیں پہلے سمجھ لیں، ایک تو سچے دل سے توبہ کرنا، یعنی باز آنے کا ارادہ کر لینا، دوسری اس پر نیکیوں کی کثرت کرنا، تب جا کر کے وہ توبہ کا پھل تمہیں ملے گا۔ ہاں بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہے، دیہاتوں وغیرہ میں وہ لوگ کسی لڑکے اور لڑکی کے معاملے کو دیکھتے ہیں کہ یہ غیر شادی شدہ تھے اور چلے گئے اور ساتھ میں رات بتا کر کے آئے ہیں، تو ان کو پکڑ کر کے جماعت والے بٹھاتے ہیں، اسلامی سزا ہے نہیں، آپ دے نہیں سکتے۔ اور بعض دیہاتوں میں نے دیکھا ہے کہ جھاڑو لے کر کے اس کو مارتے ہیں، یا ٹاول کو لپیٹ کر کے اس کو مارتے ہیں۔ یہ مذاق کر رہے ہو اسلامی نظام کا؟ مذاق ہے اسلامی نظام کا؟ وہ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے لیے اترا تھا قرآن پاک میں، حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی اپنی بیوی کے بارے میں کہ وہ شیطان کے پاس گئی تھی، اگر میں صحیح ہو جاؤں تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ آپ صحیح ہو گئے، 100 کوڑے مارنے والے تھے، لیکن وہ بیوی بڑی نیک شیار تھی، اللہ نے حکم فرمایا جبرائیل امین کو، جاؤ ایک جھاڑو جس میں 100 کاریاں ہو وہ ایوب کو دے دو اور کہو کہ ایک بار اس سے اپنی بیوی کو مارے، ان کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ قرآن میں ہے۔ وہ ایوب علیہ السلام کی بیوی کے لیے یہ بات اتری تھی۔ تو میں نے کسی گاؤں کے متولی صاحب کے متعلق یہ سنا کہ وہ بھی 100 کاڑیوں کی جھاڑو لے کر کے اس لڑکے کو مارتے ہیں جو لڑکی کو بھگا لے جاتا ہے، اور کہتے ہیں 100 کوڑوں کے برابر ہو گیا، اور اگر 100 کوڑے مارو گے تو پھر اگلا دن آپ کے کوڑے پڑنے کا آ جائے گا، یہاں نہیں مار سکتے۔ یہاں صرف یہ ہے کہ سچی توبہ کی اسے تلقین کی جائے، رو رو کر کے تو توبہ کرے، اس کے بعد اپنی اصلاح کرے۔ اپنی اصلاح کیسے؟ نیکیوں کی کثرت کرے۔ پہلے نماز کم پڑھتا تھا تو اب زیادہ کر لیں، نفل نہیں تھے تو نوافل کی زیادہ تعداد کر لیں، درود مبارکہ آیت کریمہ کا ورد زیادہ کرے۔ یوں ہی سمجھ لے کہ بیماری کے بعد جب آدمی اٹھتا ہے تو اسے ٹونک لینی پڑتی ہے، اچھی غذا دینی پڑتی ہے تاکہ اس کی جو گری ہوئی صحت ہے وہ جلدی صحیح ہو جائے۔ گناہ کرنے کے بعد بندے کی روح اسی طرح بیمار ہوتی ہے، توبہ کے بعد اسے ٹونک دینے کے لیے نیکیوں کی کثرت ضروری ہے، وہ نوافل کی کثرت کرے۔ نمبر 3 وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لے۔ یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ اس پر ہی بہت گھنٹوں تفسیر ہو جائے گی۔ یہ قرآن پاک میں گزر وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، چوتھے پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، اور یہاں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟
आसमान से कोई चीज लटक रही है कि उसको पकड़ करके झूलता रहेगा, छोड़ेगा नहीं। अल्लाह की रस्सी, मुफस्सिरीन के अलग अलग अक़वाल हैं। कुरान पाक अल्लाह की रस्सी है, इसे जो थाम लिया गोया कि वो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अल्लाह की रस्सी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो थाम लिया, उनकी तालीमात को, वो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लिया है। अहले बैते अतहार जो रसूलुल्लाह की आल हैं, उनको कहा गया है कि वो अल्लाह की रस्सी हैं। उनको जो थाम लिया वो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लिया। अहलुल्लाह जो है, औलिया कामिलीन, ये अल्लाह की रस्सी हैं। इनमें से किसी को उसने थाम लिया, वो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लिया। तो तौबा करने के बाद और दो चीजें एक्स्ट्रा हो गई, एक इस्लाह, दूसरे नंबर पर अल्लाह की रस्सी को पकड़ना है। यानी कुरान ले लो। कुरान को ले लेने का मतलब ये नहीं है कि पकड़ करके जिंदगी भर रहे, कुरान की तालीमात पर चले, कुरान से लगाव और मोहब्बत बढ़ा ले और इसकी तिलावत कसरत से करे, ये अल्लाह की रस्सी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ज्यादा कर ले, वो अल्लाह की रस्सी है। और एक बात याद रखें, मैं आपसे कहता हूं, या मेरे पास एक रस्सी है, एक उसका सिरा, एक कोना मेरे पास है, एक बाहर, और आपने उस रस्सी को पकड़ लिया, और जब मैं रस्सी खींचूं तो सीधे आप किसके पास आएंगे? मेरे पास आ जाएंगे, बिला तशबीह व बिला तमसील। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो रस्सी है वो खुद खुदाए कदीर व जब्बार के दस्ते कुदरत में है, और उस रस्सी का एक सिरा, एक कोना दुनिया में है, वो रसूल पाक की शक्ल में है, अहले बैत अतहार की शक्ल में है, कुरान अजीम की शक्ल में है। इनको जिसने पकड़ लिया, जब रब तबारक व तआला सारे लोगों को खींचेगा तो तुम वहीं जाओगे जहां ये इस रस्सी का दूसरा किनारा हो। इसी को कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचने के लिए उसकी रस्सी को थाम लेना, यानी अहलुल्लाह, औलिया कामिलीन से वाबस्ता होना, कुरान पाक से और रसूल पाक की जिंदगी से वाबस्ता होना। तीन चीजें मैंने गिना दिया तौबा के लिए। वाखलसू दीनहुम लिल्लाह, चौथी चीज है अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर देना, प्यूरिटी वाला दीन। ये वही शादी करने वाले लोगों के लिए है, जो शादी के लिए दीन में आए तो अल्लाह फरमाना नहीं, अल्लाह के लिए दीन में आओ, अल्लाह के लिए तौबा करो। बाज लोगों को देखा गया कि भाई बहुत ज्यादा आवारा गर्दी करता था, मैं तो बेटी नहीं दूंगा उसको, कहा 4 लोगों को ले आओ, मैं तौबा करता हूँ। तौबा 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 तौबा, हो गई तौबा। उसके बाद उसकी बेटी को लेने के लिए तुमने 4 लोगों के पास तौबा किया। मेरे अजीजों, अब तौबा के उसूल आप सीख लो। उसने तौबा किसके लिए किया? एक खातून के लिए। अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह के लिए आ जाओ, ये आज तेरे निकाह में है, कल फीकी पड़ जाएगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तो हमेशा रहने वाला है। ये उन लोगों के लिए भी था जो दायरे इस्लाम में दाखिल होते थे। जैसे हिजरत के मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत की उसका सवाब बेहिसाब है। हिजरत का मतलब एक वतन छोड़ करके दूसरे वतन गए, जैसे मक्का छोड़ करके सहाबा मदीने गए थे, किसके लिए गए थे? अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में गए थे। एक सहाबी जो है वो मक्का से निकले, उनकी मंगनी हुई थी मदीने की लड़की से, मदीने की एक लड़की से उनकी मंगनी हुई थी। वो सफर करके आ गए, उन्होंने सोचा शादी भी हो जाएगी, हिजरत भी हो जाएगी, सवाब का सवाब है, घर का घर भी है। शादी उनकी मदीने में होनी थी, ससुराल मदीने में, और मक्का से उनको हिजरत करने का सवाब भी लेना था, लेकिन वो हिजरत करके आए। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस बयान फरमाई, जिसकी हिजरत जिस गरज से हुई उसी गरज में मानी जाएगी। जो अल्लाह और रसूल के लिए हिजरत करके आए थे उसका सवाब बेहिसाब है, और जो शादी के लिए हिजरत करके आए थे तो ये शादी का ही माना जाएगा, ये शादी का। बाज लोग हिजरत करके, माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज में आज गए हुए हैं, वो अपनी रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं, इस हिजरत का सवाब नहीं है। अपने दीन की हिफाजत के लिए और अल्लाह की रजा के लिए अगर कोई हिजरत किया है तो उसका सवाब है, बहुत बड़ा सवाब है। मिसाल के तौर पर बर्मा के लोग जो हिजरत किए, उनके ऊपर आफतें थी, मुसीबतें थी, और उनके ऊपर दीन तंग कर दिया गया था, और वो वहां से घर छोड़ करके हिजरत करके अगर किसी दारुल इस्लाम में गए हैं तो उनको वही हिजरत का सवाब होगा जो सहाबा ने हिजरत की थी। ये सवाब है क्योंकि वो अपने दीन की हिफाजत के लिए हिजरत की है। इस बात को समझें। 4 चीजें यहां पर बयान हुई हैं तौबा के मुतालिक। जो लोग ईमान वालों के साथ उठाया जाना अपने आप को पसंद करते हैं, वो सबसे पहली चीज अपनी पुरानी चीजों से, निफाक था या कुफ्र था या भयानक गुनाह थे, पहली चीज तौबा करे। दूसरी चीज इस्लाह करे, यानी जो डैमेज हुआ था उसको सही करे। कैसे? नेकियों से।
نمازوں سے، تسبیحات سے۔ نمبر 3، اللہ کی رسی کو پکڑ لے۔ یہ نہیں کہ خالی تو مسجد میں بیٹھ گیا اور یہ سوچا مجھے کسی کی ضرورت نہیں، کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں۔ بولتے ہیں نا بعض لوگ میرا دین کامل ہے، کسی پیر اس طرح کے جملے لوگ اپنے ماڈرنزم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل اللہ کے قریب نہیں جانا چاہتے، اللہ والوں کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، تم اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ میں صرف اور صرف قلب کی بات کرنا چاہوں گا، دل کی بات۔ آج کے دور میں پوری کی پوری طاقت لگا دیتے ہیں اپنی صحت کو صحیح کرنے کے لیے۔ اگر آپ کا گھٹنا خراب ہوا تو مجھے یہاں تک خبر ملی کہ ایک گھٹنے کا آپریشن 1.5 لاکھ روپے سے، دل کا آپریشن، سر کا آپریشن، آنکھ کا آپریشن، ہاتھ کا آپریشن، جہاں کہیں تھوڑی خرابی آئی آپ مال خرچ کر کے اس کو صحیح کرانا چاہیں گے۔ جو لا علاج بیماری ہے کینسر، سب کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی کینسر ہونے کے بعد کوئی خاموش بیٹھتا ہے کہ چھوڑو اب تو مرنا ہی ہے؟ علاج میں وہ بھی 2-5 لاکھ روپے خرچ کر ہی دیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ صحیح نہیں ہوتی، کوشش کرنے میں کیا کریں۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ بیماریاں جو جسم کو لگی ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے مال بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن جو گناہوں کی بیماری دل میں لگی ہوتی ہے اس کے علاج کے لیے کوئی بندہ کوشش بھی نہیں کرتا۔ اس میں نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو، نہ ہی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ چند چیزیں ہیں کہ اگر قلب دھو دیا جائے تو پاک ہو جائے گا۔ دلوں کی سختی بندے کو انسان سے گرا کر جانور کے درجے پر لے آتی ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے پارے میں ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ فرما رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، پتھر میں کوئی چیز داخل بھی نہیں ہوتی، اندر سے کوئی چیز باہر بھی نہیں آتی۔ تو جس کا دل سخت ہو گیا ہے، ہدایت کی کوئی بات اس کے دل میں داخل بھی نہیں ہوتی اور کوئی بھی اچھی بات وہ قبول بھی نہیں کرتا، انہی لوگوں کے متعلق قرآن کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، وہ اب لوٹنے والے نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، ایک مومن کے لیے سب سے پہلی چیز قلب کا تصفیہ، دل کا علاج کرانا۔ دل کا علاج سے مراد کسی کارڈیالوجی کے پاس جا کر کے نہیں، وہ تو خون کی نالیوں کو تو صحیح کر لے گا، لیکن دل کے اندر جو گناہوں کا میل ہے اس کو کوئی کارڈیالوجی صحیح نہیں کرتا، اس کو ڈاکٹرز نہیں صحیح کریں گے۔ اور یہ بیماری نہ تمہیں ایکس رے میں بھی نظر نہیں آئی، ہاں اس کی نشانیاں بزرگوں نے بیان کی ہیں، تم خود پرکھ سکتے ہو۔ اگر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لو کہ دل کالا ہو رہا ہے، مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لو کہ دل کالا ہو چکا ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے دل ہاتھ نہیں اٹھتا تو سمجھ لو کہ دل پورا کالا ہو چکا ہے۔ ایسی نشانیاں بہت ساری ہیں۔ آیات قرآنیاں پڑھی جا رہی ہیں، سننے کا شوق نہیں، لیکن وہی گانے گھنٹوں سنتا ہے، یہ دل کے کالے ہونے کی علامات۔ تھوڑی دیر اپنے والدین کو دیکھ نہیں سکتا لیکن گھنٹوں غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہے۔ کلام پاک کو تھوڑی دیر کے لیے نظر بھر کر کے دیکھنا نہیں چاہتا لیکن موبائل میں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دل کے سیاہی کی علامات ہیں میرے عزیز۔ اگر علاج نہیں کیا تو یہ پتھر ہو جائے گا، یہ پتھر ہو جائے گا، اور پھر اس کا علاج بھی نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح مرے دل کے ساتھ دنیا سے وہ چلا بھی جاتا ہے۔ آخر اس دل کی صفائی کیسے کی جائے؟ کون سا صابن، کون سا سرف، کون سا پانی لے کر کے اس دل کو دھوئیں تو صاف ہوگا؟ نہیں میرے عزیزو، یہ دل صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے پاک ہوتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس دل کی صفائی جو ہے اللہ کے ذکر سے ہے۔ اب ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، فقہ کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ زمین پر اگر نجاست پڑ گئی کیسے پاک کریں گے آپ؟ کھلی زمین تھی، گوبر پڑا ہوا ہے، پاک کرنے کا طریقہ، ہر چیز کو پاک کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ مسائل آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ کپڑے پر لگے تو دھونا ہے، بدن پر لگے تو دھونا ہے، برتن پہ لگے تو دھونا ہے، الگ الگ طریقے ہیں سب نجاستوں کو پاک کرنے کا۔ کپڑے پر اگر نجاست لگی ہے تو 3 مرتبہ دھونا ہے آپ کو، کوئی غلیظ نجاست لگ گئی تو
نجاست کی بھی دو قسمیں ہیں، خفیف اور غلیظ۔ غلیظ کا مطلب جیسے پیشاب، پاخانے وغیرہ، خفیف کا مطلب حلال پرندوں کی بیٹ وغیرہ۔ تو یہ نجاست کو دھونے کے الگ الگ طریقے ہیں، لیکن ان میں سے اگر کہیں زمین پر نجاست لگی تو اسے کیسے دھوئیں گے آپ؟ کھلی زمین، میدان ہے باہر اور نجاست گر گئی ہے، اس کے پاک کرنے کے دو طریقے بزرگوں نے لکھے ہیں، فقہاء کرام نے لکھے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بارش اتنی آ جائے کہ نجاست بہہ جائے، بارش اتنی آ جائے، توجہ ہے نا، زمین کے پاک ہونے کے دو طریقے ہیں، بارش اتنی آ جائے کہ نجاست وہ بہہ کے چلی جائے۔ دوسرا طریقہ ہے یا تو دھوپ اتنی زیادہ پڑ جائے کہ وہ نجاست سوکھ کر کے ختم ہو جائے، وہ زمین پاک ہو گئی۔ یا تو بارش سے زمین پاک ہوگی یا تو دھوپ سے زمین پاک ہوگی، یہ دو قاعدے ہیں شریعت کے۔ نجاست یا تو بہہ کے چلی جائے یا سوکھ کر کے چلی جائے، سوکھ کر کے جب ختم ہو گئی تو وہ زمین پاک ہو گئی۔ اب آئیے میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں، مشہور صوفیہ اکرام نے فرمایا، اے بندے اسی طرح تیرے دل کی جو زمین ہے اس پہ اگر گناہوں کی نجاست لگ جائے تو اسے بھی دھونے کے دو طریقے ہیں، اسے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ جس طرح زمین بارش کے برسنے سے پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح تیرے دل کی زمین اللہ کے ذکر سے پاک ہوگی۔ اللہ کا ذکر برسات ہے، یہ بارش ہے، قرآن کی تلاوت بارش ہے۔ جیسے ہی بندہ ذکر کرنے لگتا ہے اس کے قلب پر اللہ کی انوار برسنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نجاست بہہ کے چلی جائے گی۔ دوسری، وہ آج کے زمانے میں مشکل ہے، اگر دل کی زمین نجاست سے ملوث ہو گئی ہے، ناپاک ہو گئی ہے، ایک طریقہ میں نے زمین کا بتایا بارش کا، دوسرا طریقہ ہے دھوپ کا۔ دل کی نجاست کو دھونے کے لیے ایک ذکر الہی کی برسات یا تو پھر شیخ کامل کی نگاہوں کی گرمی سے، شیخ کامل کے نگاہوں کی گرمی سے نجاست پاک ہو سکتی ہے۔ یہ دو طریقے ہیں۔ شیخ کامل کا حصول معمولی بات نہیں ہے، اس میں برسا برس لوگ تلاش میں لگانا چاہیے، لیکن یہاں تو آج حال یہ ہے کہ کہیں سے کوئی بھٹک کے پیر میرے گھر آ جائے میں اس کا دامن پکڑ لوں گا۔ در حقیقت جسے اپنے بیماریوں کو صحیح کرنے کی طلب ہے وہ سچے پیر کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہے گا، یہ نہیں کہ بازار میں بیٹھ کر کے انتظار کرے۔